السلام علیکم آپ سب کو. امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں سید زید نقوی اور آج میں ایک سجیشن کے اوپر بات کروں گا, اور یہ سجیشن اس حوالے سے مجھے آیا کہ جو آج کل ایک فتنہ ہی ہے, یہ بہت صحیح ورڈ یوز کیا گیا تھا کویشچن کے اندر کہ فتنہ ان دا سینس کہ جو انگیجمنٹ. اچھا, یہ مجھ سے کہا گیا کہ دو پارٹس میں بیان کر دیں. میں اس کو کوشش کروں گا ایک ہی ویڈیو میں کر دوں, ایکسپلین میں آرام سے کر دوں. ٹھیک ہے, یہ میں کر لیتا ہوں. پوچھا یہ گیا کہ یہ جو فتنہ ہے کہ جیسے انگیجمنٹ ہوتی ہے, منگنی ہوتی ہے, بات پکی, منہ میٹھا, یہ جتنے بھی فارمیٹس ہوتے ہیں جو آج کل ہیں, تو اس میں اگر یہ ہو جاتے ہیں تو کیا ہم اپنے جس سے مطلب ہم جس کو اچھا پسند کرتے ہیں, جس کو ہم تو جو ہمارا منگیتر ہے, فائنس ہے, کیا اس سے ہم مل سکتے ہیں یا بات کر سکتے ہیں, یعنی ویڈیو, وائس, چیٹ, یا مل سکتے ہیں. ڈیٹ کا بھی کویشچن تھا کہ ڈیٹ کا کیا ہے, ڈیٹنگ ہو سکتی ہے, تو اس پہ بھی میں جواب دوں گا. پھر آگے یہ تھا کہ یہ فتنہ ایک یوتھ کے اندر ہے, بالکل ہے یہ پرابلم, اور فتنہ ہی ہے یہ ایک طریقے سے, اس سے بے برکتی آنے کا خطرہ ہوتا ہے. میں آپ بتاتا ہوں آگے اس کو. تو مجھ سے یہ کہا گیا کہ اس کو ایک حدیث میں آپ بتا دیں, ایک حدیث میں بالکل بتا دیتے ہیں, ایشو نہیں ہے کوئی. پرانی ویڈیو میں ایک چیز جو میں نے جو ایک سجیشن اس حوالے سے سجیشن آیا تھا کہ اس حوالے سے کہ یار یہ جو چیزیں ہیں ہم شیطانی وسوسوں میں یا حرام ریلیشن شپ کی طرف, تو اس میں ایک چیز تھی چھوٹی سی, اس میں یہ تھا کہ نیگیٹو چیزیں بھی تھیں. ٹھیک ہے, نیگیٹو چیزیں کو کلیئر کرنا یا وہ, تو وہ پارٹ رہ گیا تھا. اس پہ میں اس کی ایک پورشن پہ رہ گیا تھا یہ, تو میں اس کو انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں ایکسپلین کر دوں گا. ٹھیک ہے, ابھی میں اس پہ بات کرتا ہوں. میں اس پہ آ جاتا ہوں کہ بھئی یہ جو چیزیں ہیں ساری, یہ انگیجمنٹ اور یہ سب, کیا اس پہ بات کر سکتے ہیں وہ. پہلی چیز تو یہ کہ اسلام میں منگنی کا, انگیجمنٹ کا, مہندی کا, ٹھیک ہے, یا آپ یہ سمجھ لیں کہ بات پکی, منہ میٹھا, ٹھیک ہے, ان چیزوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. نہ صحابہ سے ثابت, نہ آل رسول سے ثابت صلی اللہ علیہ وسلم, اور نہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, سوال آتا ہے کہ جی یہ ناجائز تو نہیں ہے, اگر سنت نہیں ہے تو ناجائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, ناجائز نہیں ہے, ناجائز یا حرام ایسی چیزیں نہیں ہیں, کیونکہ 90% 80% لوگ یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر تو وہ سارے جہنم میں چلے جائیں اگر حرام ہے تو. ایسا نہیں ہے, لیکن ہاں اس میں وہ حدیں پار نہ ہوں جو اللہ کو ناراض کرتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ حدیں پار نہ ہوں. میں نے ایک کلپ دیکھا ویڈیو پہ, وہ ایک مڈل کلاس فیملی اور ڈانس ہو رہا ہے منگنی میں, دولہا دلہن کا. تو یہ چیز صحیح نہیں ہے, یہ چیز صحیح کیا, یہ تو جائز بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے بے حیائی پھیلنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب چیز یہ ہے کہ یہ چیزیں ثابت تو نہیں ہیں, لیکن اگر ہو رہی ہیں منگنی, انگیجمنٹ, تو کوئی اس میں مواخذہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی پرابلم نہیں. لیکن اب سوال یہ آگے اٹھتا ہے کہ مطلب کیا ہم مل سکتے ہیں اپنے فینس کے ساتھ, یا چلے ملنے پہ میں بعد میں آتا ہوں, کیا بات کر سکتے ہیں ویڈیو, وائس کال. اچھا, اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار وہ ہم تو انڈرسٹینڈنگ کے لیے ملنا چاہ رہے ہیں, کہ تو دیکھنا, دکھانا, سمجھنا, پہچاننا تو جب ہوتا ہے جب منگنی سے پہلے. یہ تو یہ میرا اپنا ماننا ہے. ٹھیک ہے نا, اختلاف کر سکتے ہیں لوگ, اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو منگنی سے پہلے ہے نا, کہ جی سمجھ لیں, جان لیں, پہچان لیں, دیکھ لیں. ٹھیک ہے, یہ تو منگنی سے پہلے ہے. منگنی کے بعد تو مطلب ہے کہ جی ایگریمنٹ ہو گیا ہے, اب آل از فائن, آل از ویل. تو اب کیا بات ہوئی, یہ کیا لاجک ہوئی کہ جی ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں, منگنی سے پہلے کرنا تھا یہ. ہاں, منگنی سے پہلے دیکھ لیتے, منگنی سے پہلے مل لیتے, پبلکلی مل لیتے, 20 لوگوں کے سامنے مل لیتے. منگنی کے بعد کیا کانسیپٹ ہے ملنے کا. میرا تو یہ بھی ماننا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں, اور میں ایسے ہی نہیں سمجھ رہا, میں ان پہلوؤں کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں جو قرآن اور شریعت میں ہے. ٹھیک ہے, میں اپنی طرف سے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ جی میں اپنی کوئی ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں. میں کوئی بھی چیز ان ویڈیوز میں ذاتی طور پہ بات نہیں کر رہا ہوتا.
یہ آپ کر سکتے ہیں کہ منگنی سے پہلے انگیجمنٹ تو ایک ایگریمنٹ ہے نا دو خاندانوں کے بیچ. انگیجمنٹ 10 لوگوں میں تو نہیں ہوتی, ایک باقاعدہ اس کے لیے ایک تیاری ہوتی ہے, کی جاتی ہے. تو اس سے پہلے دیکھنی ہے نا یہ چیزیں. ہاں اس سے پہلے انگیجمنٹ اور یہ سب چیزوں سے پہلے ایک کام ہو سکتا ہے کہ جو فریقین ہیں, جو لڑکا لڑکی جو اپوزٹ جینڈرز کے ہیں, وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا پاسٹ ایک دوسرے کے سامنے شیئر کر لیں کہ یار میرا یہ پاسٹ ہے. وہ سامنے سے وہ کہیں کہ یار میرا بھی یہ پاسٹ ہے, ایسا پاسٹ ہے, یہ پریزنٹ ہے, یہ فیوچر آپ کے ساتھ. اتنا ہو سکتا ہے جس کو آپ کہتے ہو ضرورت کے تحت بات. لیکن روزانہ مزاج سمجھ رہے ہیں, منگنی کے بعد بھی مزاج سمجھ رہے ہیں روزانہ, ٹھیک ہے, اور روزانہ ذہن سمجھنا چاہتے ہیں, اور روزانہ ہم تو جی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ روزانہ کی بیس پہ نہیں ہو سکتی, اللہ کہ نکاح ہو جائے, اللہ کہ نکاح اسٹیبلش ہو جائے. وہ ہو گیا تو پھر کوئی مائی کا لال آپ کو دور نہیں کر سکتا اس شخص سے. یہ آپ کو قرآن اور شریعت کہتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو نکاح کے بعد جاننا اور پہچان, منگنی کے بعد جاننا سمجھنا, یہ تو منگنی سے پہلے کے کام ہے. اسلام کہتا ہے نکاح سے پہلے دیکھ لو, پہچان لو, تاکہ ایک وہ نہ رہے کہ یار ایک خلش سی نا انسانی ذہن میں, وہ بھی انسانی ذہن میں, ٹھیک ہے نا. ورنہ محبت کے لیے شکل, میں تو کہوں گا عقل, صورت کی ضرورت ہی نہیں ہے. محبت ہے ہی نہیں شکل کا نام. یہ جو آج کل ایک بنا دیا گیا نا محبت جی شکل کا نام ہے, محبت شکل کا نام نہیں ہے, محبت حسن کا نام نہیں ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم نے حسن کو دیکھ کر شادی کرنی ہے تو تباہی کی ذمہ داری اور بھلائی کی ذمہ داری دونوں تمہارے اوپر ہیں. وہ تباہی بھی لا سکتی ہے, وہ حسن, وہ دولت, وہ مال, وہ پیسہ, وہ خوبصورتی. تو اگر محبت کے لیے شکل درکار ہو تو پھر مطالبہ کیا جائے کہ ہم نے اللہ کو بھی دیکھنا ہے, ورنہ ہمیں محبت نہیں ہوگی اللہ سے. اللہ کے نبی کو بھی دیکھنا ہے, اللہ کے اصحاب, نبی کے اصحاب کو بھی دیکھنا ہے, اللہ کے فرشتوں کو بھی دیکھنا ہے, ملائکاؤں کو, جنت کو بھی دیکھنی ہے. لگے ہوئے طلب میں جنت کی, جہنم سے خوف کی طلب میں لگے ہوئے, جہنم کے سے خوف کھا رہے ہیں, جنت کی مانگے جا رہے ہیں, دیکھا ہے نہیں. تو یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا محبت کا کہ جی شکل, عقل, صورت. منڈی میں جانور نہیں خرید رہے, ہائٹ, ہاتھ. جی ایک جگہ میں گیا, وہاں وہ کوئی ڈسکشن ہو رہی تھی, انہوں نے کہا جی وہ ہاتھ بہت صاف ہو, بلیچ سے دھو لیجیے آپ ہاتھ. اس لڑکی کے ہاتھ بلیچ سے دھو لیں, ایسے صاف ہوں گے کہ کھال بھی نہیں نظر آئے گی. تو یہ کانسیپٹ نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ جانور نہیں خرید رہے منڈی میں جا کے, آپ ایک شخص کو لے کے آ رہے ہو, ٹھیک ہے, جو اپنا خاندان چھوڑ کے آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. ماں باپ کے لیے اس سے بڑا تحفہ کسی لڑکے کے لیے نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیٹی اس کو دیتے ہیں. اس چیز نے تو جہیز کو بھی اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے, جہیز جیسی لعنت کو. مجھے ایک آدمی ملا جو جہیز کا ذکر ہونا کہتا ہے اچھا لعنت کی بات کر رہے ہو. وہ جہیز کو جہیز بولتا ہی نہیں, لعنت بولتا ہے. وہ کہتا ہے یہ نام ہی نہیں لانا چاہتا اپنے منہ پہ, میں وہ لعنت کے نام سے یاد کرتا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک لعنت ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم اس چیز کو مزید تھوڑا سا اس کو وائنڈ اپ کریں, ایک تو یہ محبت اس بیس پہ نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. دوسری چیز کہ ڈیٹنگ فائنس کے ساتھ, ٹھیک ہے, یا ملنا پبلکلی مل سکتے ہیں آپ. اگر آپ کو ملنا ہے, اگر آپ ملنا چاہ رہے ہیں, ہوتا ہے اکثر عید بقرعید پہ ہوتا ہے کہ جن خاندانوں کے بیچ منگنی ہو جاتی ہے آپس میں, خاندانوں سے مراد ان کے بچوں کے درمیان, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جی عید بقرعید پہ دعوتیں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, انڈرسٹینڈنگ اچھی کرنے کے لیے فیملیز کی. تو جناب وہ اس دوران ملنا چاہ رہے ہیں اگر وہ دونوں, تو پبلکلی مل سکتے ہیں, کمرے میں بیٹھ کے نہیں, پبلکلی ملا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اگر بہت ہی کوئی اتاولا پن ہے نا, بہت زیادہ, اس صورت میں. ورنہ تو یہ بھی چیز ایک اپروپریٹ چیز نہیں ہے یہ بھی. لیکن چلیں, لڑکی کے والد والدین سب بیٹھے ہوئے ہیں, اسی روم میں لڑکا لڑکی بیٹھ کے ضرورت کے تحت بس. فار ایگزامپل لڑکی کا اچانک سے ذہن بن گیا مجھے تو کرنی ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایسی صورت حال میں کوئی دعوت ہوئی, اس میں
پرائیویٹلی نہیں مل سکتے. حدیث کا مفہوم ہے, حدیث پہ میں آتا ہوں, حدیث کا مفہوم ہے کہ جب دو لوگ آپس میں تنہا ہوتے ہیں تیسرا شیطان ہوتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار ڈیٹنگ کا کیا کانسیپٹ ہے؟ ڈیٹنگ بالکل حلال ہے, ڈیٹنگ کر سکتے ہیں آپ اپنی بیوی کے ساتھ, منگیتر کے ساتھ نہیں, ہرگز بھی نہیں. یہ میری تو مہندی ہوئی بھی ہے, کچھ بھی ہوا ہوا ہے آپ کا, الاؤ ہے اسلام میں ڈیٹنگ اپنی بیوی کے ساتھ کریں. اس میں شرم آتی ہے لوگوں کو, اس میں شرم آ رہی ہوتی ہے, ٹائم نہیں نکلتا, جاب سے نہیں آتے, لیٹ آتے ہیں, کبھی یار جانا پڑے گا. یہ نہیں ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کو وقت دو, ٹائم دو. تو کوئی کانسیپٹ اسلام میں ڈیٹنگ کا نہیں ہے, نکاح سے پہلے کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں. اسلام کلز آؤٹ آل دیز بیس لیس تھیوریز اینڈ پریکٹیکل اپروچز. ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں. دیز آل آر ربش. ہمیں منگنی کے بعد بات کرنی ہے, ملنا ہے, ہم رہنی. بعض لوگوں کی منگنی 2.5 سال پہلے ہو جاتی ہے, 2.5 سال بعد نکاح ہوتا ہے. یہ ظلم ہے, یہ پیرنٹس کو بھی سوچنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور جو فریقین کر رہے ہیں اس میں لڑکے کو چاہیے اپنے آپ کو کھڑا کرے ایسے اس پہ کہ وہ کہہ سکے کہ میں کر سکتا ہوں منگنی وہ کر لیں, لیکن 1 ہفتے بعد ہو جائے پھر نکاح, 1 مہینے بعد زیادہ سے زیادہ. 2.5 سال تو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ کہہ سکے کہ میں اس قابل ہوں, اپنا خرچہ خود اٹھا سکتا ہوں. والدین کچھ نہیں کہیں گے, 1 ہفتے بعد کر لیں گے, پھر ان کو کیا مسئلہ ہے. اور خاندان والوں کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے, ان کو تو کھانے کو چاہیے, ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک میں نے ایسی بات کر دی مذاق میں, تو معذرت کسی کو برا لگا ہو تو, ایسی مذاق میں تھی یہ بات. تو یہ چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہمارا دل چاہ رہا ہے بات کا, منگنی تو ہو گئی یار, اب اللہ اللہ کر کے اب تو کر لیتے ہیں یار بالکل ہی. تو ایسی صورت میں چاہیے کہ حدیث, ایک اور حدیث کا مفہوم ہے. 2 لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکرائب کیا ہے, 2 ایسے لوگ جن کے لیے تم بہت جلدی دکھاؤ, 2 لوگوں کے معاملے میں بہت جلدی دکھاؤ. یہ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث, کہ 2 لوگوں کے معاملے میں جلدی دکھاؤ. ایک وہ جس کا نکاح کرنا ہو, یعنی اس کی بات پسند کر لیا ہو, لڑکا اور لڑکی نے ایک دوسرے کو, فیملیز کی رضامندی ہو, تو نکاح فوراً کیا جائے. یہ 2 2.5 سال نہیں, نکاح فوراً کرو. اور دوسرا وہ شخص کہ جو آخرت کی سفر پہ ہو, یعنی کہ جس کا وصال ہو گیا ہو, انتقال ہو گیا ہو, تو اس کو دفنانے میں جلدی کرو. یہ 2 ایسے لوگ ہیں. یہ حدیث کا مفہوم ہے, حدیث بتا رہا ہوں میں. تو رسول اللہ نے اس لیے تو کہا جلدی کرو, کہ تاکہ وہ جو ایک فتنہ آج کل پھیل رہا ہے نا یوتھ میں, ملنا, ڈیٹنگ, ملانا اور وہ ویڈیو کالز پہ بات, یہ نہ ہو. کیونکہ بعض لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, ویڈیو کال کر رہے ہیں, منگیتر ہے کوئی یا وہ, تو پھر اس سے وہ اللہ کی حدیں بھی توڑتے ہیں. رات میں بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ویڈیو کال پہ, تو 2 لوگ اکیلے, تیسرا شیطان ہے. اب شیطان ان سے قرآن کی آیات تو پڑھنے کو کہے گا نہیں, ٹھیک ہے نا. تو چیز یہ کہ آپ جلدی کریں. پھر منگنی اگر ہو گئی تو نکاح میں جلدی کریں. اور بات ضرورت کے تحت, ضرورت کیا ہے کہ وہ منگنی سے پہلے کہ آپ ملنا چاہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کے لیے, یا منگنی کے بعد اگر لڑکی والوں کو یا لڑکے والوں کو اگر کوئی ایسی بات سامنے والوں کی نظر آ گئی کہ وہ ایسی بات ہے کہ منگنی ٹوٹ سکتی ہے, نعوذ باللہ من ذالک, تو پھر آپ بیٹھ کے بات کریں. اس میں پھر لڑکا لڑکی بیٹھ کے, ایک رشتہ ٹوٹ رہا ہے, 2 گھر ٹوٹ رہے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ, یا عزت کا معاملہ آ سکتا ہے. ویسے تو جو گھر ٹوٹنا ہوتا ہے, نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, وہ طلاق کے اوپر ہوتا ہے. لیکن منگنی میں ایک ہوتا ہے نا, منگنی نعوذ باللہ من ذالک اگر ٹوٹ رہی ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, تو اس میں پھر خاندانوں کی عزت پہ بات آتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے, اس چیز کو چھپانے کے لیے بیٹھ کے باہمی پورا, دونوں فیملیز کے ذمہ داران, اس میں دولہا دلہن جو آگے ہوں گے, جو نکاح کے فریقین ہیں, وہ بھی آ سکتے ہیں, بات ہو سکتی ہے, تاکہ وہ چیز ٹوٹے نا. عزت خراب, عزت پہ بات نہ, عزت تو سب سے بڑھ کر ہے. پتہ چلا کہ منگنی ٹوٹ گئی تو باپ نے کچھ کر لیا, خودکشی کر لی, یا بچی نے کر لی, یا بچے نے کر لی, تو ان سے بچنے کے لیے وہ بھی خلاف حد نہ ہو, ٹھیک ہے, حد سے تجاوز نہ کرے. تو یہ چیزیں میں آئی ہوپ سو کہ میں نے کلیئر کر دی ہیں کہ یار اگر یہ خیال آ رہا ہے تو کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. تھوڑا ڈیٹیل میں مجھ سے کہا گیا تھا, اور میں نے اس چیز کو بعد میں تھوڑا ریئلائز کیا کہ ڈیٹیل میں کہا گیا ہے, تو میں نے اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بھی کر دیا. اتنا نہیں کہ بہت زیادہ ہو جائے, اتنا کر دیا کہ وہ کلیئر ہو جائے سچویشن پوری,
دو حدیث میں نے پیش کر دی، ایک نکاح میں جلدی کرو، ٹھیک ہے، اور دوسری یہ کر دی کہ دو لوگوں کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے ملنے کی ایسے کہ جس سے اللہ کی ناراضگی کو دعوت دی جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس چیز سے بچا جائے، جتنی جلدی ہو نکاح کیا جائے فوراً سے، اور ضرورت کے تحت بات ہو، ٹھیک ہے نا۔ وہ بھی جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں بس پھر میں اینڈ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لڑکی پسند آ گئی اپنے بیٹے کے لیے، وہ فجر کے ٹائم گشت پہ نکلتے تھے حضرت عمر، ان کو پسند آ گئی۔ کیوں پسند آ گئی؟ وہ ایک جگہ بیٹھے اپنے غلام اسلم کے ساتھ ٹیک لگا کے، تو جس گھر کی ٹیک پہ وہ بیٹھے نا، وہاں ایک لڑکی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی، ماں نے کہا بیٹی پانی ملا دے، تو بیٹی نے کہا کہ عمر نے منع کیا ہے۔ یہ حضرت عمر باہر سن رہے تھے، تو کہنے لگی کہ عمر کون سا دیکھ رہا ہے، یا اس کا کون سا کوئی خادم دیکھ رہا ہے؟ تو لڑکی نے کہا عمر نہیں، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے اپنے غلام اسلم سے کہا کہ اس کا گھر نوٹ کر کے رکھ لو۔ تو حضرت عمر نے وہ گھر نوٹ کر لیا اپنے سامنے، انہوں نے کھڑا کیا اس کو، اور اپنے بیٹے عاصم وہ کھڑے ہوئے تھے، ان دونوں نے پسند کیا ایک دوسرے کو۔ تو حضرت عمر نے وہ گھر نوٹ کر لیا، اور وہ نوٹ کرنے کے بعد وہ اگلے دن گئے اور اپنے بیٹے کے ساتھ گئے، اور غلام جو خادم تھے ان کے، خادم اسلم کے ساتھ، ان کے ساتھ گئے، اور اگلے دن صبح انہوں نے وہ پورا واقعہ بتایا کل رات کا، اور انہوں نے اس عورت سے کہا کہ اپنی بیٹی کو بلاؤ اپنے سامنے۔ انہوں نے کھڑا کیا اس کو، اور اپنے بیٹے عاصم وہ کھڑے ہوئے تھے، ان دونوں نے پسند کیا ایک دوسرے کو، بس، اور آگے جا کے نکاح اسٹیبلش ہو۔ اور حضرت عمر کی دعا تھی کہ اللہ اس سے بہت نیک اولادیں پیدا کرے، اور بہت نیک، صالح اور بہت بڑی میں کہتا ہوں شخصیات پیدا ہوئیں اس بانڈ سے۔ تو یہ ہے حلال کی طاقت، حلال ریلیشن شپ کی، جس میں حدود اللہ سے تجاوز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ واقعہ بتانے کا مقصد بس اتنا تھا کہ یہ کانسیپٹ پتہ چل سکے کہ اسلام میں کس طرح کا دیکھنا ہے، یا وہ یہ نہیں ہے کہ گھنٹوں دیکھے جا رہے ہیں۔ تو آئی ہوپ سو کہ میں نے کلیئر کر دیا ہوگا اس چیز کو، اور اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، اور یہ کہ والدین کو چاہیے کہ جلد از جلد اولاد کی وہ اس پسند کو، اس مرضی کو پورا کریں۔ یہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، اس لڑکے کو، اس لڑکی کو، کہ جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ یہ حدیث بتا رہا ہوں، صحیح حدیث۔ اب چاہے آپ کو وہ کیسا بھی لگتا ہے، اگر اس کا دین اخلاق ہے تو آپ کریں۔ تو جو کچھ میں نے بتایا اس سوال کے جواب میں، آئی ہوپ سو کہ میں نے کلیئر کیا ہوگا، اور اس کے میں نے حل بھی بتائے کہ جلد از جلد نکاح، جلد از جلد ان چیزوں کو وائنڈ اپ کرنا، کس حد تک گنجائش ہے دین میں وہ میں نے بتا دی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ڈیٹنگ اور یہ سب چیزیں ہیں نکاح سے پہلے، ان سب سے محفوظ رکھے، ان سب فتنوں سے ہماری حفاظت کرے، ہمیں بچا کے رکھے۔ وآخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔